تو اس میں سے اس کی ایک تشدد زدہ لاش برآمد ہوتی ہے. بس پولیس سے کیا ہے ہم نے, ہمارے کو انصاف چاہیے. انصاف چاہیے. پن پاکستان, سچ کی آواز. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پن پاکستان اور پروگرام مجرم کون کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعجاز خان. آج میں جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ خان بیلا میں موجود ہوں اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلی معمول پر جو ہے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے. اور خان بیلا کے علاقہ میں ایک قتل کی انوکھی واردات کی جاتی ہے. ممتاز المعروف تجی بھائی جو جانور کے بیپاری تھے, جانور خریدتے تھے, اس کو تشدد کر کے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. آج میں اس وقت اس کے ورثہ اور اہل علاقہ کے ساتھ موجود ہوں. اس کو ان سے بات کریں گے کہ ممتاز المعروف تجی بھائی کو کس بندے نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے. ان سے تفصیلاً بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی, آپ کیا لگتے ہیں ممتاز بھائی کے؟ میں سر ان کا چچا ہوں. ان کے چچا ہیں. ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم قریشی. اچھا, یہ ممتاز بھائی کو جو قتل کیا گیا ہے اس کا اصل جو کیا ہے واقعہ, کیوں یہ واقعہ پیش آیا اور ممتاز بھائی کو کیوں قتل کیا جاتا ہے اور کون لوگ ہیں وہ جن لوگوں نے ممتاز بھائی کو قتل کیا ہے؟ سر اصل اس کا جو مدعا ہے وہ پیسہ تھا. انہوں نے اس کو دھوکے سے بلایا, بھئی ہم آپ کو کچھ جانور فروخت کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے یہاں گھر والوں سے کہا بھی مجھے اتنے پیسے چاہیے, کچھ جانور میں نے لیے ہوئے ہیں, ان کی پیمنٹ بھی کرنی ہے اور میرے پاس فون کال آئی ہے, یہ جانور بھی میں نے جا کے خریدنے ہیں. تو گھر سے تقریباً 3,35,000 یا 40,000 روپے لے کے یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور جا کے ملک شبیر عرف شبو جعفر, جس کی رہائش تو جلال پور ہے لیکن اس کی زمین, اس کا رقبہ اور اس کا ڈیرا وغیرہ بستی جعفرے میں ہے, وہاں یہ جاتا ہے اور ایک رکشے والے کو فون کرتا ہے بھی میں نے جانور خریدے ہوئے ہیں, آپ آئیں اور ان کو لوڈ کر کے لے چلیں. تو رکشے والا جا کے جب اس سے رابطہ کرتا ہے تقریباً 3:30 بجے, تو اس کا نمبر آف آتا ہے. وہ پھر واپس آ جاتا ہے, ابھی اس سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اس کے گھر والوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے, بھی یہاں سے تو مال لینے گیا, نمبر اس کا آف کیوں جا رہا ہے. مغرب کے بعد تجی کا جو والد ہے وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بھی جا کے بھائی کا پتہ کرو, اب تک وہ واپس نہیں آیا, کیا وجہ ہے. تک وہ گھر واپس نہیں شام تک وہ واپس نہیں آتا. یہ سیدھے ملک شبیر کے جو فارم ہاؤس کہہ لیں یا اس کو ڈیرا کہہ لیں, اس پہ جاتے ہیں, جا کے رابطہ کرتے ہیں بھی ہمارا لڑکا یہاں پہ آیا ہے آپ سے جانور خریدنے. تو وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچا, یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی آیا تھا وہ, لیکن ہمارا ارادہ چینج ہو گیا, ہم نے جانور فروخت نہیں کی اسے, اور ایک اور جگہ سے اسے کال آ گئی تھی جانوروں کی, تو وہ وہاں چلا گیا, ہمیں نہیں معلوم وہ کدھر گیا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ کافی توقع کرتے ہیں, جتنے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں اہل علاقہ سے معلوم کرتے ہیں بھی کسی نے دیکھا ہے آنے جانے والے نے, ان کو کوئی سراغ نہیں ملتا. یہ تقریباً رات کو 3 سے 4 بجے تک تلاش کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں ہاتھ تھک کے. صبح پھر یہ نئے سرے سے چند لوگ اور شامل ہو جاتے ہیں. 8 بجے دوبارہ یہ ملک شبیر کے ڈیرے پہ جا کے چھان بین کرتے ہیں بھی رات کو ہم نے ہر جگہ تلاش کیا, ہمیں کہیں نہیں ملا, اور وہ کہہ کے آپ کے یہاں کا ہی آیا تھا کہ میں ملک شبیر کے ڈیرے پہ جا رہا ہوں جانور لینے, تو آپ ہمیں مزید رہنمائی کریں کہاں ہے وہ. وہ کہنے لگا جی ہمارا وہی بیان ہے, ہمیں نہیں پتہ وہ کدھر ہے, شام کو آیا تھا وہ واپس چلا گیا ہے. یہ بات کہہ کے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یہ اپنے طور پہ اس کی چھان بین شروع کرتے ہیں, اس کا جو ڈیرا ہے اس میں یہ ادھر ادھر چھان بین کرتے ہیں, ان کو سراغ نہیں ملتا. تو ایک لڑکا کہتا ہے میں چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں, شاید اونچائی سے کوئی سراغ مل جائے, کوئی کلو مل جائے مجھے. تو وہاں بھی چھت پہ بھی کوئی چیز اسے برآمد نہیں ہوتی. جب وہ نیچے اترنے لگتا ہے تو پاؤں اس کا پھسلتا ہے, وہ ایک جگہ تقریباً گر پڑتا ہے. گرنے کے بعد اس کا جو پاؤں ہے زمین میں دھس جاتا ہے, زمین جو ہے بالکل نرم ہوتی ہے. اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے بھی جگہ تو سخت ہے, ساری کھرکھری ہے, یہاں پہ یہ اتنی نرمی کیسے. تو وہ اپنے طور پہ جیسے کوشش کرتا ہے, اس نے ہاتھ سے وہاں پہ مٹی کو اکھاڑنا شروع کیا. تو تقریباً 1 فٹ مٹی ہٹانے کے بعد تجی کا جو ہاتھ ہے وہ برآمد ہوا, نظر آ جاتا ہے. اس نے فوراً سب کو مطلع کیا بھی یہاں پہ کچھ ہے, آؤ آپ. اس کے بعد سب وہاں پہ مٹی کو جا کے ہٹاتے ہیں, تو اس میں سے اس کی ایک تشدد زدہ لاش برآمد ہوتی ہے, جس کے ساتھ انتہائی اندھوناک طریقے سے بڑا ظلم کیا گیا. اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کے سر میں سریے مارے گئے. اس کے بعد وہاں پر جو موجودہ جو وہاں ویڈیو وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں. جی وہ سر بعد میں بنائی گئی تھی. پہلے جب اس کی لاش برآمد ہوئی پھر انہوں نے انفارم کیا پیچھے گھر والوں کو بھی ایسے ایسے اس کی تو لاش برآمد ہوئی, آپ آ جائیں. یہاں سے پھر تمام رشتہ دار دوست احباب جاتے ہیں, 15 پہ کال کرتے ہیں, پولیس کو بھی مطلع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر تمام دوست, سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ ہے, پھر اس کی ویڈیوز وغیرہ پرائیویٹ لوگوں نے بنائی ہیں, کوئی سرکاری میڈیا وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس کے بعد پھر وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے ساری. اس کی لاش کو جو ہے وہ قبضے میں لیا جاتا ہے, تمام جو ثبوت ہیں, بیانات ہیں, حقائق کو وہ اپنے مد نظر رکھتے ہیں, اور اس کی لاش کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ورثہ سے بیان لیتے ہیں بھی آپ کو کس پہ شک ہے, کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے پھر اس کو بتاتے ہیں تفصیلاً بھی جیسے جیسے وہ گیا, جو مسئلہ اس کے ساتھ ہوا
تو بات یہ ہے کہ اس کو ایک قسم کا دھوکے سے بلایا گیا تھا جی، مقصد یہی تھا، وہ جرائم پیشہ قسم کے لوگ اچھا، ہیں۔ اس سے پہلے کبھی آپ کی یا ممتاز بھائی کی یا آپ کی برادری کی وہ جو آپ نام بتا رہے ہیں غلام شبیر اور شبو جعفر، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انا یا کبھی کوئی جھگڑا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہم وبالی قسم کے لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی سے جھگڑے فساد دنگا یہ ہے نہ ہمارا پیشہ ہے، نہ ہمارا وتیرہ ہے، نہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی، فقط اس کا کاروبار تھا وہاں پہ، اس رینج میں اس کا آنا جانا تھا، لوگوں سے تعلقات تھے، کاروبار کرتا تھا، جانور خریدتا تھا وہ، اسی بنا پہ اس کو بلایا گیا بھی آپ کو جانور فروخت کرنے ہیں، آپ آ جائیں۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا بھی اس سے کسی طریقے سے پیسے ہتھیا لی جائیں۔ وہ تنہا تھا، اس کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پیسے بھی چھینے گئے، اس کو تشدد بھی کیا گیا، اور اچھا، اس کو پولیس قتل نے بھی کیا کارروائی کی ہے؟ ایف آئی آر دے دی ہے یا کوئی بندہ ان میں سے کوئی FIR پکڑا؟ درج ہو گئی ہے، ان میں سے کچھ لوگ جیسے سننے میں آیا، ابھی ہم تو کفن دفن کی وجہ سے یہاں پہ کنفرم نہیں ہے؟ کنفرم نہیں ہے، نہ ہم نے جا کے تصدیق کی ہے، کوئی ویریفائی نہیں کیا ابھی جا کے، لیکن سننے میں آیا بھی ایک دو لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فی الحال جو موقع کی سچویشن تھی، پولیس نے کافی کوآپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے حوصلہ بھی بڑھایا ہے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، پوسٹ مارٹم وغیرہ کی رپورٹ بھی ہے، جس طرح کی ہم نے FIR کہی تھی وہ بھی انہوں نے درج کی ہے۔ مطلب جو وقوع ہوا ہے اسی حساب سے آپ نے بولا یہ ایف آئی آر؟ ہاں، اسی حساب سے FIR کٹی ہے، ابھی تک پولیس نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ان کے چچا کی جو بات تھی وہ سنی ہے، جو وقوع پیش آیا ہے کہ چند پیسے کی خاطر غلام شبیر اور شبو جعفر کے ساتھ ان کا کسی قسم کا پہلے سے کوئی تنازع، کوئی انا بازی، کوئی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ چند پیسے کی خاطر انہوں نے دھوکے سے ممتاز المعروف تجی بھائی کو ادھر بلایا ہے، اور انہوں نے پہلے جب کال کیا اس کو بلانے کے لیے تو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ جانور لینا چاہتے ہیں تو پیسے نقد لے کے آنا ساتھ۔ ان کا موقف ہے مبینہ طور پر، ان کا جو الزام ہے ان کے اوپر۔ مزید ان کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ممتاز بھائی کے، ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بھائی، آپ کے بھائی قتل ہوئے ہیں چند پیسے کی خاطر، آپ جن پہ الزام لگا رہے ہیں غلام شبیر اور تجی، صاف ظاہر ہے قتل ایک بندے سے نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اور بھی بندے شامل ہوں گے، ابھی تک جو صورتحال ہے وہ سامنے واضح نہیں ہوئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پولیس سے یا اعلیٰ حکام سے؟ بھائی ادھر نہ ہم نے تو نہیں دیکھے اور بندے، ایک بندہ تھا ادھر جو اس کا مزدور تھا، جو مال کا کام کرتا تھا، نوکر تھا؟ جی جی، ادھر نوکر تھا۔ اس کے بعد جب صبح کے ٹائم گئے تھے ادھر نہیں تھا وہ، ہم اس کے جنگلوں میں دیکھا تھا، ادھر کھجیاں تھی اور کپاس تھی، ادھر ہم نے ساری جگہ دیکھا، ہمارے کو نہیں ملا۔ پھر ایک لڑکا اوپر چڑھا، وہ تو بھائی نے بتا دیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ پولیس سے یا اعلیٰ افسران سے کیا کہیں گے اس قتل کے بارے میں؟ آپ کا سر، بھائی ہمارے قتل کو ہوا ہے، کیا انصاف چاہیے بس، پولیس سے کیا ہے ہم نے، ہمارے کو انصاف چاہیے، اور ہمارے بھائی کا اس کا بہت اس نے ظلم کرا ہمارے ساتھ، اور غریب بندے ہم، بہت ظلم کرا انہوں نے۔ جی ناظرین، اس کے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و بربریت برتی ہے، اس کا جو ہے ہمیں انصاف چاہیے۔ مزید اس کے والد محترم بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم بابا۔ بھائی جان، جو ظلم کرا ہے، پولیس سے بھی افسران سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ تعصب اور ظلم کرا میرے بچے کے ساتھ میں، قتل کرا۔ ان کے والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ بزرگ آدمی ہے، ان کا صاف ظاہر ہے سہارا چھینا گیا ہے، اور اتنا ظلم چند پیسے کی خاطر، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہاں پر اور بھی معززین علاقہ ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اس طرح کے جو وقوعے روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں، اور پہلے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہے جلال پور پیروالا کے علاقہ میں۔ اب جو ہے اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ اس حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری متعلقہ پولیس کو، اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے کر رہے ہیں چند پیسے کی خاطر، انسانیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ پولیس، انتظامیہ، ارباب اختیار ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا مداوع کریں، ان کی داد رسی کریں، جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ عدلیہ سے، انتظامیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا مداوع کیا جائے گا، ان کی داد رسی کی جائے گی، اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے، ان لوگوں کا ساتھ دے، اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے۔
جی ناظرین، اس بھائی کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں، اور پولیس سے بھی گزارش کی جا رہی ہے، یہ اہلیان علاقہ یہاں پر جو اکٹھا ہے ان کی اپیل ہے پرزور پولیس سے کہ ہمیں جو ہے انصاف دلایا جائے۔ اس علاقے میں ایسی کبھی پہلے کوئی واردات نہیں ہوئی، اس طرح کی چند پیسے کی خاطر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔